السلام علیکم، منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید۔ میں ہوں شجیع نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار۔ حسن صاحب، آج کا یہ سوال زیر بحث ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو گئی تو پھر کیا آپشنز ہوں گے ہمارے پاس؟ اچھا، اول تو اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ خاص طور پہ میرے لیے بہت کنفیوژن والی صورتحال ہے۔ بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے سال ان کے لیے، تو آپ بھی مایوس لگ رہے ہیں۔ بات امید اور مایوسی کی نہیں ہے، یہ ملک کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر باٹم لائن کیا ہے، حکومتیں کائے کے لیے ہوتی ہیں؟ لوگوں کو سکھ دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، آسانی دینے کے لیے۔ اگر یہ بالکل الٹ چل رہا ہو تو ظاہر ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے سنبھل جائیں کو آپشنز دیکھیں، بات سنیں۔ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، دنیا چلتی رہی ہے، چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ تو ایسا سچ تو قائد اعظم کے بعد بھی جیسا کیسا بھی تھا، پاکستان چل رہا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بہت خوبصورت لوگ آئے چلے گئے، دنیا چل رہی ہے۔ تو قومی حکومت ہے، یہی ڈفرینٹ آپشنز کی بات کریں نا۔ آپ ٹیکنوکریٹس آ جائیں، کسی پرانے کا بدنصیبی کی انتہا ہو جائیں، کوئی آزمایا ہوا پھر سے آ جائے ڈسنے کے لیے۔ ماشاء اللہ کا ایسا مطلب گلوبلی یہ موسم نہیں رہا، تو کنفیوژن ہے۔ میں ایک ذاتی خواہش اور ذاتی خیال میرا ایک عام پاکستانی کے طور پہ یہ ہے کہ آئین تھک گیا ہے۔ جوڈیشری، میں ظاہر ہے میں قانون دان نہیں، وکالت میرا شعبہ نہیں ہے، میں تو شعر و ادب کا آدمی ہوں، یہ بھی تجزیے مرجیے یہ بھی میرا شعبہ نہیں ہے۔ تو آئین بہت بری طرح تھک چکا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکا، یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ کچھ دیر اس کو آرام، اس کو ریسٹ دیا جائے، آئین کو ریسٹ دیا جائے۔ اچھا، میں نہیں جانتا کہ عدلیہ یا ہماری عدالتیں یا قانون یہ کیا، تو اس کو اگر عدالتی حوالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو چھٹی پہ بھیج دیا جائے، جبری رخصت نہیں، لیکن مطلب کہ بھئی تھوڑی دیر تم اچھا، ہاں، اس کے بعد کوئی ٹاپ کے پروفیشنلز ہوں، صحیح، ہائیلی سکلڈ ساتھ والے، چند گنتی کے جو ویل ریپیوٹیڈ آپ کے پولیٹیشنز ہیں، سیزنڈ ہیں، جن کی شہرت بھی، ساکھ بھی بہتر ہے، تجربہ بھی ہے، ان کا بلینڈ بنا کے اور وصولیاں اس طرح کر کے جو سعودی ماڈل مجھے لڑا رہا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہونا۔ جب تک آج بھی میں نے اخباریں دیکھی ہیں، پتہ نہیں کس کا، اگر یہی این آر او دینا تھا تو فلانا۔ او بھائی، مقصد میرا مقصد کسی کو سزا ملتے ہوئے دیکھنا نہیں ہے، بالکل صحیح۔ میرا مطلب ہے کہ اگر قوم کا واقعی لوٹا ہوا پیسہ اگر کوئی 60 70 80% بھی 50% بھی واپس آئے، کچھ تھوڑا آسرا ملے، کچھ تھوڑا انجیکشن یا کوئی گلوکوز لگ جائے، کچھ تھوڑی آکسیجن مل جائے، ہم سنبھل جائیں ایک دفعہ پیروں میں، چونکہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ یہ 2 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد میں ایگزیکٹلی مجھے یہ پروگرام یاد دلانا، ٹھیک ہے، پھر میں آپ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک بات نہیں، اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو کے ملک کو دلدل سے نکال کے پکی سڑک پہ ڈال دیں، پھر سیاست کھیلتے رہنا، چونکہ سیاستیں اور آئین اور قانون یہ سارا کچھ یہ ملکوں کے صدقے ہوتا ہے۔ اکیلا آئین یوں لٹکاتے پھر رہے ہو، نہ کو آگے نہ پیچھے۔ اچھا، پکی سڑک پر ڈالنے کے بعد اس ملک کو پھر سیاستدانوں کے حوالے کر دیا جائے، یہ تب دیکھیں گے پھر کن کے حوالے کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے، میں تو ایک دیوانے کا جسے کہتے ہیں نا، میں تو ڈے ڈریمنگ کسی کیفیت سے گزر رہا ہوں نا، کہ اگر یہ فیل ہو جاتے تو کیا ہوگا۔ میرا جواب تو یہ، اللہ نہ کرے یہ فیل ہوں، لیکن اگر ہوتے ہیں تو قیامت نہیں آ جائے گی، دنیا چلتی رہتی ہے۔ اچھا صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مالی طور پر کرپٹ نہیں ہے، سو ڈو یو ریلی تھنک سو؟ کیا ہم امید رکھیں کہ اگر ٹاپ لیڈر ایماندار ہے تو نیچے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میں خود مدتوں اس بات کا، اس غلط فہمی کا شکار رہا ہوں کہ ٹاپ مین اگر ٹھیک ہوگا تو نیچے صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ یہ مفروضہ غلط ہے۔ میں نے تاریخ کے حوالے سے اثر نو غور کیا۔ ہم اپنا پہلے ملک دیکھتے ہیں نا، اپنا پاکستان دیکھتے ہیں۔ لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، حسین شہید سہروردی، چودھری محمد علی بوگرا،
چلتے آپ فیروز خان، ذوالفقار علی بھٹو، چندری گر، اچھا، اور جنیجو، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو دیانتدار نہیں تھا، جو خائن تھا، جس پہ بددیانتی کا الزام، بھٹو کو قاتل قرار دے کے جھوٹا سچا ثابت کر کے آپ نے پھانسی چڑھا دیا. اس کے دشمن نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ بددیانت ہے اور کرپٹ ہے. یہ تو بعد میں جو لوٹ آئی نا، نواز شریف اینڈ کمپنی، پھر اس کی دیکھا دیکھی کوئی پیپلز پارٹی، یہ گند بعد میں شروع ہوا ہے. اچھا انتہا دیکھو کہ ہمارے تو فوجی بھی، یہ تو سچی بات، کسی کے ساتھ نہ دوستی نہ دوستی. تو میں پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی کہ لائلٹی ملک کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ. ایوب خان کرپٹ تھا؟ نو. ضیاء الحق مطلب مجھے سخت ناپسند ہے، لیکن وہ اس کو خائن نہیں کہہ سکتے آپ. دیانتدار آدمی، ٹھیک. یا خان اخلاقی الزامات، وہ بلیک بیوٹی تو پتہ نہیں کیا کیا، جو مرضی کر لو، بلیک ڈاگ ٹو بلیک بیوٹی جو اس کے کھاتے میں ڈال دو، پر دیانت بالکل نہیں تھا. اس کی اولادیں دیکھ لو سارا. اچھا ضیاء الحق ہو گیا، ایوب خان ہو گیا، یا خان کا اپنے جو پرویز مشرف ہیں، فائنینشیل ہائیجین ان کا بھی. اچھا، تو اس سے اچانک مجھے خیال آتا ہے کہ اس سب کے باوجود یہ ملک جو ہے گلتا سڑتا گیا ہے. اس کا نظام اس طرح کا ہے کہ بددیانتی، خیانت، کرپشن. وہ دیانتدار حکمران تو رہے ہیں پہلے بھی. اچھا ایک ایسا پروپیگنڈا تھا کہ میرے جیسا بندہ بھی اس کا شکار ہوا کہ عمران کے ہوتے ہوئے وہ بھائی پہلے کون تھے؟ تو چور چکار ڈاکو تو تھے نہیں. اچھا کمال دیکھو، اب یہ میں بالکل ہی اور بات کرنے لگا ہوں، اس پہ آپ غور کرنا، کبھی انڈیا کو غور سے دیکھ لیں آپ. اندر کمار اوریجنلی ہمارے جیلم کے رہنے والے، گجرال، نہرو، شاستری، ڈسائی، چرن سنگھ، پرتاپ سنگھ، چندر شیکھر، اور وہ دیو گوڑا، واجپئی، یہ دیانتدار لوگ تھے. یہ چور چکار ڈاکو نہیں تھے جو بعد میں ہمارے کلچر میں آئے. اچھا لیکن وہاں بھی کیا ہے؟ the whole society is corrupt. یہ گلے سڑے معاملات ہیں، کچھ اور ہے معاملہ. جو ٹاپ کا جو وہ نیچے اگر سارے دائیں بائیں چور چکار گنڈ کب بیٹھے ہیں، ان کو اکیلا کیا کرے گا؟ لاجیکل بات. سو میں نے تو بیسیکلی دیکھیں بات سنیں، میں نے تو اس کو ریوزٹ کر لیا. یہ جو مفروضہ ہے، یہ مفروضہ غلط ہے. کہانی اصل میں کوئی اور ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سب حکومت نے 5 ماہ میں ریکارڈ 2240 ارب روپے کا قرض لیا. یہ قرض کون ادا کرے گا، کیسے ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلیبریٹ کریں کہ کسی چیز میں تو ریکارڈ توڑا ہے، چاہے قرض میں ہی توڑا ہے. کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کر رہے، زیادتی ہے. قرض تو تھوک کے حساب سے اٹھا رہے ہیں نا، لے رہے ہیں. اچھا منصوبے بھی سنا بن رہے ہیں، ٹاسک فورسز بھی بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور مستقبل کے خواب بھی دکھائیں، ڈریم سیلنگ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھو میری بات سنو، یہ میں دور کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آنے والے 2 سے 2.5 مہینے کی بات کر رہا ہوں. قرض کی قسط دینے کی نوبت آئے گی تو دیکھیں گے کس بھاؤ بکتی ہے. ایک بات. دوسری بات، کان کھول کے سن لو، یہ جن لوگوں نے آپ کو کچھ دیا دلایا ہے نا، کہ بھول جاؤ کہ امریکہ کی رضامندی کے بغیر. یاد ہے ابھی چند ہفتے، 2، 2.5، 3 مہینے پہلے ٹرمپ نے کتنی رونت سے یہ کہا تھا سعودیز کے بارے میں، وہ اتنے 1 کتنے بلین کے ذاتی تحفے لے کے آیا. بالکل صحیح. اور ابھی چند ہفتے پہلے اس نے کہا تھا کہ ہمارے بغیر تو یہ 4 ہفتے نہیں زندہ رہ سکتے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ کہا ہے نا اس نے. 2 ہفتے بھی نہیں رہ سکتے. ان میں سے کسی کی اوقات ہے کہ امریکہ کی مرضی کے یا رضامندی کے یا اپروول کے، یا یوں کہہ لو کہ اس کی خواہش کے خلاف آپ کو سوال نہیں. میں نے چائنا کا نام نہیں لیا، باقی سب اچھا. اب یہ ہے کہ کل آپ کو صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ کو ریسکیو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے جی، وہ کس طرح کرتے ہیں، کس کے تھرو کرتے ہیں. آئی ایم ایف نہ بھی ہو، آئی ایم ایف ہو، تو پھر اس کی یہ جو پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ جی قیمت ہوتی ہے، تو پھر اس کی سوال یہ ہے قیمت کیا ہوگی. میں نے اپنا ہی پروگرام ہے اس میں، اپنا تو میرا خیر ویسے یہی ہے، رپورٹ کارڈ تو خیر بہرحال میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ بات کی ہے کہ جی ہم کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے. تو خاکم بدہن، میں کرائے کی بندوق، مجھے تو لگتا ہے وہ بندوق ہی نہ مانگ لیں. اچھا
ہاں کہ یو وانٹ ٹو سروائیو تو ذرا بندوق پکڑاؤ نا ذرا ادھر. وہ بندوق ہی نہ لے جائے, آپ کی بندوق کے آگے سوالیہ نشان نہ لگ جائے. میں نے کیا کہا ہے 2 سے 2.5 مہینے انتظار کر لو, بہت کچھ سامنے آ جائے. چلیں ٹھیک ہے. بلاول بھٹو سندھ کے وزراء سے سب ناخوش نظر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کام کرے ڈیلیور کرے ورنہ گھر جائے. دیکھو یہ وہ کم سے کم ہے جو بلاول بھٹو سے جس کی توقع کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ینگسٹر ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, اس کے جینز میں سیاسی فہم و فراست دائر ہے, اس کی والد جیسے بھی ہوں, نانا کا باپ وہ بھی دیوان تھے جوناگڑھ ریاست کے. یہ پرانا قصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھا, تو اس نوجوان نے اگر واقعی کو اس ملک کی پالیٹکس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو دس از دا منیمم. باقی تو جو کچھ کہا جا رہا ہے نا, وہ استانیہ کو سنا ہے 2 4 اس کے گرد بیٹھی ہیں, پٹیاں اس کو پڑھاتی ہیں, بیچارہ بول دیتا ہے. یہ جو کرنے والے کام ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. او بھائی دیکھو بات سنو, ملک کو گھر سمجھو. میرا تو اور ایشو کوئی نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. گھر میں اگر آپ کا کوئی ملازم ہے, ملازمہ ہے, کوئی گارڈ ہے, وہ سویا ہوا ہے ڈیوٹی آورز میں, آرام فرما رہے ہیں, ڈرائیور ہیں, آپ نکلے ہو باہر, ڈرائیور ہی اویلیبل نہیں ہے, تو کیا کرو گے آپ؟ ایک آدھ دفعہ وارننگ دے گی, ول سیک دم. میرا تو اس گورنمنٹ پہ جو غصہ بھی مجھے چڑھ رہا ہے نا, وہ یہی بات ہے. او بھائی نہیں ہے تمہارے ملک کے پاس اتنا وقت کہ تم کہ جی اچھا دیکھتے ہیں. کیا ہنوز دلی دورست, جب تک حملہ آور بالکل قلعے پہ چڑھ نہیں گیا تو حلوہ بنوا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں کہ جی ہنوز دلی دورست. مجھے یہ جو بس بتاؤ بھائی کیا کہانی کیا ہے, کتنی دیر میں, کوئی ٹائم لائن بتاؤ, کیا کرو گے؟ ابھی تو سب چلا ہوا ہے سلسلہ. ہاں تو میں اسی بات پہ ٹھیک ہے. سب انڈین سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مارکنڈے نے کہا ہے کہ میں سائنٹیفک آدمی ہوں, گائے کو ماتا نہیں مانتا. یہ ایسے جانور ہے جیسے گھوڑا وغیرہ. اچھا, جسٹس مارکنڈے, اگر میں ان کا نام غلط لے رہا ہوں, پروناؤنس ٹھیک نہیں کر رہا, تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں اگر وہ سن رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ انسانی معاشروں کے لیے قدرت کی طرف سے انعام ہوتے ہیں, تحفہ ہوتے ہیں, جو اتنے ہاسٹائل کنڈیشنز میں حق سچ کی بات کریں. مطلب گائے اگر میری ماتا ہے تو پھر اس کا بچڑا میرا بھائی ہو گیا نا, اس کی جو بچڑی ہے وہ میری بہن ہو گئی, تو what kind of a family. مطلب پلیز تھوڑا انہوں نے جج صاحب نے بہت خوبصورت. اور پرابلم پتہ ہے ہمارے یہاں سب سے جو پیٹی ترین لوگ ہیں, پس ترین لوگ, وہ ہمارا پولیٹیشن ہے. یہ زہر انجیکٹ کرتے ہیں انسانی دماغوں میں, گوبر پھنستے ہیں, ایک طرف سے نکالتے ہیں وہ اس کا انسانی جو مغز ہوتا ہے, اور اس کی جگہ یہ انجیکٹ کرتے ہیں گوبر. اب جج صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے, میں تو ان کو ستائش کر سکتا ہوں, شکریہ ادا کر سکتا ہوں. یہ انڈین معاشرے کے لیے یہ بہت نیک شگون ہے ان کے لیے. قدرت کی طرف سے اس طرح کا آدمی یہ انعام ہے, یہ تحفہ ہے نیچر کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اویئرنیس کیمپین چلا رہی ہے حسن صاحب, جنگ جیو, سپریم کورٹ کی پکار یاد رکھنا, آبادی میں اضافے کی موجودہ رفتار ہماری میرا 26 سال سے یہ فیوریٹ موضوع ہے. ناٹ ونس, 2 دفعہ, 10 دفعہ, 20 دفعہ, بلکہ جب میں نے باقاعدہ کالم نگاری شروع کی تو میرے پہلے کالم کا عنوان پھر ایک دفعہ گورنر ہاؤس لاہور میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھوڑا ہو گیا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ گروتھ اکانومی کی, تو میں نے کہا جی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کیونکہ جس طرح آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رفتار کے ساتھ آپ کی آبادی گرو کر رہی ہے, تو فائنلی یہ بے کھا کھو کے پھر گائیں گے اور لاؤ بھوکے بیٹھے ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ یہ انیشیٹو لیا ہے تو جنگ جیو کا یہ انیشیٹو بہت 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 قابل ستائش ہے, ورنہ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کوئی ہوگا کیا. ہم سے تو 21 کروڑ نہیں سنبھل رہا, قیامت کا سماں ہے. آج خورشید شاہ نے, میں پڑھ رہا تھا کمال کا, کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں کسی نے اذان دینے کے بعد کہا تو 1,70,75,000 کا مقروض ہے. تو سمجھ آئی, یہ حال ہے. بچے گروی پڑے ہیں تو کیا کرنے ہیں گروی بچے جان کے, کم کرو ذرا, ان میں قابلیت استعداد بڑھاؤ, تعداد شادات کی کوئی اوقات نہیں. آج کل اتنے سے یہودی ہیں,
پوری دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہوش کروں. ایک چھوٹی سی گڈ نیوز بھی میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کے شہر فیصل آباد کے ایک امام مسجد کی بیٹی پاکستان کی سب اچھا، سے پہلی بات یہ ہے تیز میرا شہر فیصل آباد سے کوئی تعلق، میرا کوئی شہر فیصل آباد نہ، میرا شہر ہے لائل پور. جیسے جیمز لائل نے گرمیوں جون جولائی کی گرمیوں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے ہمیں آسان فراموش لوگ بنوایا. چھوڑو، اس طرح تاریخ کو مسخ نہیں کیا کرتے. شہروں کے نام بدلنے سے یہ اب خود عجیب و غریب. سو وہ لائل پور ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے کہی کہ وہ بچی کیا ہو گئی، کیا وہ سب سے تیز ترین ایتھلیٹ بنی. اچھا دیکھو ہماری کتنی بچیاں جو ہیں پتہ نہیں حالات کا شکار ہو جاتی ہیں، جسے کہتے ہیں زندہ درگور ہونا. یہ محاورہ نہیں ہے، اس کا باقاعدہ ایک مطلب ہے. اگر آپ کے اندر پوشیدہ امکانات کو پورا موقع نہیں ملتا تو سمجھیں کہ آپ ہوں یا میں ہوں، ہمیں زندہ درگور کر دیا گیا. ہم دھرتی کے نیچے تو نہیں گئے، پھرتے اوپر ہی رہے زندہ لاشوں کی طرح، یہ یاد رکھنا. اور یہ جو عربس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بچیوں کو دفنا دے، تو غلط ہے. وہ بہت کم ٹرائبز میں، ورنہ وہ ہمارے صحابہ یہ جتنے اتنی عالی شان شخصیات ان کی obviously بالکل مائیں موجود تھیں، خواتین بے شمار، ہماری اتنی عالی شان خواتین ہمارے اس عہد کی جو موجود ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو مار دیتے تو پھر بندے کیسے جنم لیتے تھے. وہ چند ٹرائی میں تھا. تو ہمارے یہاں بھی یہ ہمارے، بلکہ ہم زیادہ مارتے ہیں. عرب میں تو یہ کم رواج تھا. ہم تو واقعی اپنی ہم تو ویسے بھی دیکھا جائے آرزویں ہیں. منیر نیازی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی آدھی آبادی کو دروازوں کے پیچھے قید کر کے لاٹھیاں اٹھا کے باقی آدھی آبادی ان کی حفاظت پہ باہر بیٹھی ہوتی ہے، وہ اندر بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی حفاظت پہ باہر بیٹھی. جیسے اب لاسٹ کوسچن اس پروگرام کا کہ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ نیب کیس وزیر اعظم کی توہین نہیں. انہوں نے ٹھیک کہا ہے، وہ جو وزیر بولا تھا وہ بالکل بوگس بات تھی. دیکھو بات سنو، یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، تھوڑی تو عقل استعمال کرو. حضرت عمر بن خطاب جیسا عالی شان زبردست حکمران وہ سر عام مجمع میں بدو کو اپنے ایک جوڑے کا، معمولی جوڑے کا حساب دے رہا ہے. کس کو؟ کسی ادارے کو نہیں، ایک انڈیویجول کو. ان کی تو توہین نہیں ہوئی. تم کیا چیزیں ہوئے؟ یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں. نیم خاندہ سے لوگ ہیں، بڑ بولے جا رہے ہیں. اسی نوٹ پہ اپنے ویور سے جانا چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے MMRGO.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.